السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ مرد ذات کے آگے عورت اگر جان بھی قربان کر دے تو اسے صرف اپنی ذات کی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں۔ ایسا ہی واقعہ میری دور کی ایک خالہ تھی، ان کے ساتھ ہوا۔ ریحانہ خالہ میری والدہ کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ان کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے ہو گئی جن کا نام سلیم احمد تھا۔ اچھا کما لیتے تھے۔ ریحانہ خالہ کے والدین وراثت میں ایک مکان چھوڑ گئے تھے اور یہ مکان ریحانہ کو مل گیا تھا۔ سلیم احمد کرائے کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ مکان کا قبضہ حاصل کرتے ہی وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ سلیم احمد کو ترقی کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت بیوی سے کہا کرتے تھے، اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا تھا۔ اس طرح ہم بہت خوشحال ہو جاتے۔ ریحانہ ان کو قناعت اور صبر کی تلقین کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ جب شادی کو 6 برس گزر گئے تو سلیم احمد نے ریحانہ سے کہا کہ اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تو کیوں نہ مکان بیچ دیں، ہمارے بعد نہ جانے کس کے قبضے میں چلا جائے۔ جو زندگی ہے دولت کے مزے تو لے لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مکان کی رقم سے کاروبار کو بڑھائیں، گھر بھی دوبارہ مل جائے گا۔ ریحانہ خالہ نے کہا کہ ذاتی گھر ایک نعمت اور پرسکون ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ایک گھر بنانے میں عمریں لگ جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ اولاد کی تمنا کریں جو انسان کی زندگی کی اصل خوشی ہوتی ہے۔ اولاد تو ہو نہیں سکتی، سلیم احمد مایوسی سے جواب دیتے۔ تب ریحانہ خالہ کا دل بجھ کر رہ جاتا کیونکہ ان کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ خود کو بانجھ اور مجرم سمجھتی تھی۔ اپنے اس احساس سے نجات پانے کی خاطر انہوں نے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اور شادی کر لیں۔ دن رات کان کھاتی، بالآخر اپنے جیون ساتھی کو دوسری شادی پر مجبور کر دیا۔ شوہر کو خوش دیکھنے کی خاطر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ خود رشتہ داروں میں لڑکی تلاش کی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دلہا بنا کر سہرا باندھا۔ جو زیور پاس تھا اور قیمتی جوڑے سب نئی نویلی دلہن کی نظر کر دیے۔ اس طرح قربانی کی انوکھی مثال قائم کرنے کے شوق میں اپنی قسمت پھوڑ لی۔ سوچا تھا سوتن کو سکھ دوں گی، بڑی بہن بن کر رہوں گی اور حسن سلوک سے اس کو رام کر لوں گی، مگر سوتن پھر سوتن ہوتی ہے۔ ریحانہ خالہ کے لاکھ حسن سلوک نے بھی اس عورت کو رام نہ کیا اور ریحانہ خالہ کی گھر میں موجودگی اسے کھلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کی پہلی بیوی گھر سے چلی جائے اور وہ بلا خوف اس گھر کی مالکہ بن جائے۔ شادی سے پہلے سلیم کہا کرتے تھے کہ بیوی تم میری دوسری شادی کرانے پر اصرار کر رہی ہو، لیکن اگر اس عورت سے بھی اولاد نہ ہو سکی تب کیا کرو گی؟ ریحانہ جواب دیتی تھی، ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا اور ہم اولاد کی خوشی دیکھیں گے۔ میں نے منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹا دے گا تو میں یہ مکان آپ کے نام کر دوں گی اور اس کا وارث ہمارا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ریحانہ کی سنی۔ سوتن کی کوکھ سے سلیم احمد کا وارث پہلا بیٹا ہو گیا تو سلیم احمد نے ریحانہ کو منت یاد کرائی۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنا مکان شوہر کے نام کر دیا۔ سلیم کے دل میں تو عرصہ سے یہی آرزو تھی کہ کسی طرح یہ مکان ان کے نام لگے اور وہ اسے بیچ کر کاروبار میں پیسہ ڈال لیں اور امیر آدمی ہو جائیں۔ پھر سارا گھر عیش کرے گا، کار بنگلہ ہوگا، مزے آ جائیں گے۔ ایک انسان ایسے ہی خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایک روز چپکے سے مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان میں آ گئے۔ ریحانہ کو اس بات کا دکھ ہوا مگر وہ اس وجہ سے خاموش ہو گئی کہ اللہ نے اس گھر کا چراغ تو دے دیا ہے، کوئی بات نہیں، گھر پھر بن جائے گا۔ آمد کو اگر وسیع کاروبار کرنے کا شوق ہے تو یہ بھی پورا کر لیں، کیا خبر اللہ تعالیٰ برکت دے دے اور دولت ہونے کا خواب پورا ہو جائے۔ بیٹا ہوا، سوتن کا مزاج تو آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اب تو گھر بھی ریحانہ سے چھین لیا تھا، پھر کس بات کا لحاظ باقی رہا؟ وہ اولاد والی تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، اسے نکالنے کے در پہ ہو گئی۔ ریحانہ چپ چاپ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی۔ سوتن کی زیادتی برداشت کرتے کرتے بیمار پڑ گئی۔ اب کبھی کبھی سلیم احمد کا ضمیر اسے ملامت کرتا، ایک پیار بھری نظر بیچاری ریحانہ پر ڈالتا تو سوتن جل اٹھتی۔ وہ جھگڑتی، گھر کے برتن توڑتی اور ایک ہنگامہ اٹھا دیتی تھی۔ مجبوراً اسے دوسری بیوی کی پاسداری کرنی پڑی اور ریحانہ سے ہمدردی سے گریز کرنے لگا۔ ایک روز جب کہ سلیم احمد گھر پر نہ تھا، اس کی دوسری بیوی نے ریحانہ سے بہت جھگڑا کیا اور برتن اٹھا اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر ریحانہ خالہ ہمارے گھر چلی آئیں
کیونکہ ان کے ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ جب سلیم احمد گھر آئے، نئی نویلی دلہن نے خوب ریحانہ خالہ کے خلاف باتیں کر کے ان کے کان بھرے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے رکھو یا پھر پہلی بیوی کے ساتھ رہو، میں تو میکے چلی۔ سلیم احمد کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، لہٰذا وہ اس دھمکی کو چپ چاپ سہ گئے اور ریحانہ کو تلاش کرنے کی بھی زحمت نہ کی کہ کہاں چلی گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دور آبادی میں ایک مکان خرید لیا اور کرائے کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو نہ بتایا کہ کہاں گھر لیا ہے۔ 2 ماہ بعد خالہ ریحانہ نے گھر جانے کی خواہش کی، امی اور بھائی ان کے ساتھ گئے، مگر پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اب ریحانہ خالہ کہاں جاتی؟ اس وقت کو کوسنے لگی جب گھر سے قدم نکالا تھا۔ شوہر کی بے وفائی کا دکھ ان کو کھانے لگا۔ ہمارے گھر میں ایک کوٹری تھی جس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی، خالہ نے اس میں رہنا قبول کر لیا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ محلے والوں کو ان کے حالات کا علم تھا، وہ ان کی ہر ممکن مدد کرتے تھے اور ان کی بچیاں بھی قرآن پاک پڑھنے ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ یوں وہ زندگی کے دن گزارنے لگی۔ 14 برس انہوں نے صبر و شکر سے گزار دیے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک دن ہم اسلام آباد گئے تو اچانک سلیم احمد بھائی مل گئے۔ انہوں نے بتایا کاروبار خوب چل نکلا، وہ اب اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہاں اپنا بنگلہ لیا ہے۔ وہ کافی امیر ہو گئے تھے۔ بھائی نے ریحانہ خالہ کے بارے میں پوچھا تو بولے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ جواب سن کر ابو اور بھائی تو سکتے میں آ گئے۔ گھر آ کر خالہ کو بتایا تو وہ بھی غم زدہ ہو گئی۔ پھر بولی اگر انہوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہے تو یہی صحیح، شاید کہ ان کی خوشی میرے مر جانے میں ہی ہے۔ والدہ اور والد صاحب نے بہت کہا کہ ہم آپ کو سلیم احمد کے گھر لیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتا، مگر ریحانہ خالہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولی میں یہاں عزت سے زندگی کے دن گزار رہی ہوں، بس یہی ٹھیک ہوں، میری غیرت اب ان کے ٹکڑوں پر پلنا گوارا نہ کرے گی۔ والد صاحب اور بھائی اسلام آباد سلیم صاحب کو سمجھانے گئے کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر میں ہے، آ کر لے جائے۔ وہ بھی لے جانے پر راضی نہ ہوئے، بولے دوسری بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی، اور اٹھ کر چلی جائے گی تو میرے 4 بچے در بدر ہو جائیں گے۔ اب میں نے ریحانہ کی جدائی سے سمجھوتا کر لیا ہے، میری پرسکون زندگی میں طوفان نہ لائیں تو احسان مند رہوں گا۔ ریحانہ بی بی سے ہم کو کوئی تکلیف نہ تھی، وہ اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتی تھی، قسمت کا لکھا سمجھ کر ہم نے ان کو رہنے دیا۔ وہ بچیوں کو سپارہ پڑھاتی، محنت مشقت سے روزی کماتی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ سلیم احمد فوت ہو گئے ہیں۔ ریحانہ خالہ سے والدہ نے ذکر کیا تو بہت غم کیا، یہاں تک کہ ذہن پر ایسا اثر ہوا، بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ اب ان کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہ رہا تھا۔ کہتی تھی وہ چلے گئے اکیلے ہی، مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے، یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ وہ ایک روز اچانک گھر سے نکل پڑی، اپنے لیے گلی کی نکڑ سے سبزی لینے گئی تھی، واپس نہ لوٹی۔ بہت تلاش کیا نہ ملی۔ گمشدگی کے 3 ماہ بعد ایک دن بازار میں سڑک پر بھیک مانگتی نظر آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا۔ ہم نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، گھر لا کر امی نے نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے۔ کچھ روز بعد اپنے حواسوں میں آ گئی تو بتایا کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، نیند کی دوا کھلا کر سلا دیتے تھے، پھر سڑک پر بھیک منگوانے لگے، نگرانی کرتے تھے، شام کو بھیک کی رقم سمیٹ لیتے تھے۔ یہ ایک گروہ ہے جس کا کام ہی ہم جیسے لاچار لوگوں سے بھیک منگوانا ہے۔ میری طرح اور لوگ بھی ان کے چنگل میں پھنسے ہیں، ان کو نشے کی دوا کھلاتے ہیں۔ ہم ان کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ رہی تھی، نشے کی عادی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتی تھی اور یادداشت کھو جاتی تو پہچانتی نہ تھی۔ ایک روز ذرا سی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا تو نکل گئیں اور غائب ہو گئیں۔ بہت تلاش کیا، مزاروں، مسجدوں، چرسیوں کے اڈوں پر دیکھا، نہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ڈھونڈتے رہے مگر ریحانہ نہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ڈھونڈتے رہے مگر ریحانہ کا سراغ نہیں ملا۔ خدا جانے کہاں ہے، جہاں ہو اللہ ان کی حفاظت کرے، زندہ ہے تو ان پر زندگی کے دن آسان کر دے، اگر اس جہان میں نہیں رہی تو خداوند کریم ان کی مغفرت کرے۔ آج تک یہ بات سمجھ نہ سکی کہ ریحانہ خالہ نے خود پر ظلم ڈھایا یا ان کے شوہر نے ان پر ستم کیے، یا پھر وہ قسمت ہی ایسی لے کر آئی تھی، اور چاہے جتنی مرضی وفا نبھا لے
مرد ذات ہوتا ہی بے وفا ہے۔ جہاں مطلب نکلتا محسوس ہو، بیوی کی وفا بھول کر اسی طرف نکل پڑتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس کی اس حرکت پر اس کی بیوی پر کیسا اثر پڑے گا۔ خدا سب کو ہدایت اور کامل ایمان عطا فرمائے کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی تباہ نہ ہو۔